نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حجاج کرام، زائرین حرمین شریفین، اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں ادب اور احترام کے ساتھ اللہ کے تمام جو احکام ہیں وہ سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حج کے مسائل کے عنوان سے بات چل رہی ہے، تو اس میں سے ایک اہم چیز ہے جس کو ہم تلبیہ کہتے ہیں۔ تلبیہ اصل میں چند مخصوص الفاظ کی دعا کو کہتے ہیں۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کو ہم تلبیہ کہتے ہیں۔ تلبیہ پڑھنے کا حکم یہ ہے کہ جب آپ عمرے کے لیے یا حج کے لیے احرام کی نیت کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر جب تک آپ احرام میں رہتے ہیں اور جب تک آپ طواف شروع نہیں کرتے تو اس وقت تک جو ہے عمرے کا جو ہے تلبیہ طواف شروع کرنے تک جاری رہے گا، اور جو حج کا تلبیہ ہے وہ احرام باندھنے کے بعد منی میں، عرفات میں، مزدلفہ میں ہر جگہ تلبیہ پڑھتے 10 ذی الحج کو جب آپ جمرات کے پاس یعنی شیطانوں کے پاس آتے ہیں تو پہلے دن دوسرے کو چھوڑ کر آخری جمرہ کی رمی کرتے ہیں، تو اس وقت آ کے تلبیہ رمی سے پہلے ختم کر دیتے ہیں۔ تو احرام باندھتے وقت آپ نے تلبیہ شروع کیا، اور شیطان کو کنکریاں مارتے وقت تلبیہ آپ نے بند کر دیا حج میں، اور عمرے میں احرام باندھتے وقت تلبیہ شروع کیا، اور طواف شروع کرنے سے پہلے آپ نے تلبیہ بند کر دیا۔ اب تلبیہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ مرد حضرات بآواز بلند تلبیہ پڑھتے ہیں، اور خود حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل نے آ کے پیغام پہنچایا کہ اپنے صحابہ کرام سے کہیں جنہوں نے عمرہ حج کا احرام باندھا ہوا ہے وہ ذوق شوق سے زور سے تلبیہ پڑھیں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جب آپ تلبیہ پڑھتے ہیں تو آپ کی تلبیہ کی جو آواز ہے وہ آپ کے دائیں بائیں چرند پرند، درخت، پتھر، ریت کے ذرے، جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، جیسے ہی اللہ کی مخلوق آپ کے تلبیہ پڑھنے کو سنتی ہے تو آپ کی تلبیہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق بھی تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ اس طرح یہ آواز پھیلتی دنیا کے دوسرے کونے تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اس لیے بآواز بلند تلبیہ پڑھنے کا حکم ہے مردوں کے لیے، چونکہ عورتوں کی آواز پردہ ہے، ستر ہے، تو عورتوں کو حکم یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ آواز پڑھیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھی تلبیہ پڑھیں تو آپ تلبیہ 3 مرتبہ پڑھیں گے، مکمل تلبیہ 3 مرتبہ پڑھیں گے، یہ حکم ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھی آپ تلبیہ پڑھیں گے تو 4 سانس میں پڑھیں گے، 4 سانس میں تلبیہ پڑھیں گے، اس کا مفہوم اس کی وہ صحیح طریقے سے ادا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ تلبیہ پڑھتے ہوئے صرف یہ نہیں ہے کہ وہ الفاظ رٹے رٹائے آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے، بلکہ اس کا معنی، اس کا مطلب، اس کا مفہوم بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں کہہ کیا رہا ہوں، میں کہہ کیا رہا ہوں۔ کیونکہ یہ جو تلبیہ ہے در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ندا لگائی تھی اس کا جواب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد پہاڑ پہ بالکل جو پہاڑ کے دامن میں پہاڑی ہے، جبل ابو قبیس اس کا نام ہے، اللہ کے حکم کے مطابق اس پہاڑی پہ کھڑے ہو کر اعلان فرمایا تھا کہ میں نے اللہ کا گھر بنا لیا ہے، لہذا آپ آئیں اللہ کے گھر کا طواف کریں۔ چونکہ حضرت ابراہیم نے ہمیں صدا دی تھی، آواز دی تھی، آؤ اللہ کے گھر میں، تو ہم تلبیہ پڑھتے ہوئے اس ندا کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر اے مولا، میں حاضر۔ آپ نے بلایا حضرت ابراہیم کے ذریعے اپنے گھر کے طواف کے لیے، عبادت کے لیے، تو میں حاضر مولا، میں حاضر۔ لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر مولا، تیرا کوئی شریک نہیں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، بے شک ساری تعریفیں، ساری نعمتیں اور دنیا جہاں کی ساری سلطنت صرف اور صرف تیرے لیے ہے۔ لا شریک لک،
تیری ذات میں، تیری صفات میں، تیری تعریف میں، تیری نعمتوں میں کوئی بھی تیرا شریک نہیں ہے، لا شریک اللہ، کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ معنی، یہ مفہوم، یہ مطلب آپ نے ذہن میں رکھ کے تلبیہ پڑھنا ہے۔ لہذا جب بھی پڑھیں گے 3 مرتبہ پڑھیں گے، جب بھی پڑھیں گے 4 سانس میں پڑھیں گے۔ اب میں اس کو پڑھ کے آپ کے سامنے اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ جب بھی تلبیہ پڑھیں تو اسی طرح پڑھیں۔ اور ایک چیز اہم ہے، ضروری ہے کہ تلبیہ پڑھنا یہ حج کا حصہ ہے، عمرے کا حصہ ہے، ان کو صحیح الفاظ کے ساتھ پڑھنا یہ بھی ضروری ہے۔ بہت کمزوری ہے ہمارے، یعنی لاکھوں روپے ہم سرکار کو یا پرائیویٹ کمپنیوں کو عمرے کے لیے، حج کے لیے دے دیتے ہیں، لیکن جو 2-4 الفاظ کا، 2-4 کلمات کا ترانہ ہے حج کا، حاجی کا ترانہ ہے، کہ وہ جب حاجی عمرہ حج کرنے والا تلبیہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اس لیے لکھا ہے علماء کرام نے کہ احرام کی حالت میں ہر عبادت سے، ذکر سے، درود شریف سے، اذکار سے افضل ذکر کیا ہے؟ تلبیہ پڑھنا ہے۔ اور وہ اس کے الفاظ ہمیں یاد نہ ہو صحیح طریقے سے، اس کا ہمیں پڑھنے کا سلیقہ اور طریقہ نہ ہو تو کتنی یہ کمزوری کی بات ہے۔ لہذا تلبیہ کے الفاظ ٹھیک ہونے چاہیے۔ اب میں پڑھتا ہوں، آپ اچھی طرح ذوق شوق سے سنیں۔ ایک تو میں نے بتایا کہ 3 دفعہ پڑھنا ہے اور پڑھنا 4 سانس میں ہے۔ اب میں 3 دفعہ پڑھوں گا اور 4 سانس میں پڑھوں گا۔ پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 4 سانس میں پڑھا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ توجہ سے الفاظ سن لیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب بھی تلبیہ پڑھیں شوق سے پڑھیں، محبت سے پڑھیں، عشق سے پڑھیں، خوف و خشیت کے ساتھ پڑھیں، اللہ کے اس حکم کو، حضرت ابراہیم کی اس ندا کو تصور کر کے کہ یا اللہ تیری طرف سے حضرت ابراہیم کے ذریعے سے مجھے بیت اللہ کی حاضری کے لیے بلایا گیا تھا، تو اس بلاوے کی جواب میں تیرے در پہ یہ کلمہ کہتے ہوئے حاضر ہو رہا ہوں، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہے مولا، میں حاضر، لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہے مولا تیرا کوئی شریک نہیں، ان الحمد، بے شک ساری تعریفیں، والنعمت، ساری نعمتیں، لک والملک، ساری دنیا کی حقیقی طور پہ سلطنت اور بادشاہت لک، صرف اور صرف تیرے لیے ہے، لا شریک لک، لا شریک لک۔ اور جب تلبیہ پڑھیں تو ما سوی اللہ، اللہ کے غیر کو دل سے نکال دیں۔ یہ جو ہم نے دنیا میں بت بنائے ہوئے ہیں، ایک تو یہ نا درباروں میں، مزاروں میں جا کے ہم جو ہے نا وہ طواف کرتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اس کو بھی دل سے نکال دیں۔ اور ایک وہ جو دنیا کی جو اسباب کو ہم نے مسبب الاسباب بنا دیا، خدا کا درجہ دے دیا، یہ میری دکان میری روزی کا ذریعہ ہے، نوکری میری روزی کا ذریعہ، یہی نتیجہ کیا ہے کہ اذان ہو رہی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی ندا آ رہی ہے، اللہ کی طرف بلاوا آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود دکان میں بیٹھا ہوں 2 روپے کی خاطر، اللہ کے حکم کے میں نفی کر رہا ہوں، انکار کر رہا ہوں۔ ان ساری چیزوں کو دل سے نکال کر اللہم لبیک، لبیک لبیک، میں حاضر مولا، میں حاضر، لبیک لا شریک لک، آج کے بعد میں نے نہ دکان کو تیری ذات میں صفات میں شریک کرنا ہے، تیرے حکم کے اندر دکان کو رکاوٹ نہیں بننا، نوکری کو رکاوٹ نہیں بننا، کسی اور چیز کو رکاوٹ نہیں بننا۔ تو اس ذوق سے شوق سے آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے، تو یہ تلبیہ پھر اس کا مزہ بھی آئے گا اور اس کی آپ کو پڑھنے کا ایک خاص شوق بھی نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ذوق شوق سے تلبیہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔